شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اعراب یعنی بدو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، شہر میں وقتاً فوقتاً آتے ہیں، تو ان اعراب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے منافقین کی اور ایک قسم ہے مومنین کی۔ تو یہ جو منافقین ہیں اعراب، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کفر میں اور نفاق میں بڑے سخت ہیں۔ اب اونٹوں کے ساتھ رہ رہے، بکریوں کے ساتھ رہ رہے، وحشی جانوروں کے ساتھ رہ رہے، تو ان کے اندر اکھڑ پنا اور وحشت اور سختی تو فطری طور پر آنے والی ہے۔ تو یہ نفاق میں اور کفر میں بڑے سخت، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بڑے سخت ہیں کفر و نفاق۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ آدمی کتنا بھی اکھڑ ہو، اگر اس کی زندگی میں اسلامی تعلیمات آ جائیں تو اس کا یہ جو روڈنس ہے، روڈنس، اکھڑ پن، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو حدود نازل کیے ہیں کہ ایسے ایسے زندگی گزارنی چاہیے، اس سے لا علم ہے یہ، لہذا یہ کفر اور نفاق پر بڑے سخت ہیں۔ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہوتا ہے تو ان کی دو حالتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اندر سے تو کافر ہیں نا، یہ خرچ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یہ، تو ان کا خرچ کرنا ایسے ہے جیسے ٹول ناکے پہ ٹول دے رہے ہو۔ کتنا ہوا؟ بولے 300 روپے۔ 300 روپے؟ ایک گاڑی ہی رکھ لے، گاڑی رکھ لے جی۔ تو یہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمْ، تاوان سمجھتے، جیسے جرمانہ لیا جا رہا ہے۔ اور جب اندر ایمان ہے ہی نہیں تو خرچ کرنے کو آدمی جرمانہ ہی سمجھے گا نا۔ یہ دینہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ نبی کی وجہ سے۔ تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ مر جائے، یہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ کون؟ نبی۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، نبی اور نبی کے ماننے والوں کے بارے میں یہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی آفت آ جائے اور یہ سب کے سب ختم ہو جائیں، بلا چلی جائے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، دائرہ کہتے ہیں ایسی مصیبت کو جو گھیر لے۔ جی جی، دائرہ، وہ دائرہ ہوتے نہیں، اس کی جو لائن ہوتی ہے اس کے سرکمفرنس بولتے ہیں اس کو، جس کو عربی میں محیط کہتے ہیں۔ ایریا آف دا سرکل از پائی آر اسکوائر، دا پیریمیٹر آف دا سرکل از 2 پائی آر، دا ویلیو آف پائی از 22/7، ہے نا جی۔ تو وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ،
ایسی مصیبت آ جائے جو دائرے کی طرح، محیط کی طرح ان کو چاروں طرف سے گھیر لے، یہ بچنے نہ پائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مصیبت انہی کے اوپر آنے والی ہے۔ گدھ کی تمنا سے ڈنگر نہیں مرا کرتے جی۔ اور اعراب کی دوسری قسم، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دیہات میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ اعراب ایسے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو قربات عند اللہ، وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی نزدیکی حاصل ہو، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں ان کو ملیں۔ دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ آدمی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جی، اور دوسرے خرچ کرنے والے کے لیے رسول کی دعائیں ہیں، بہت بڑا اجر ہے صدقہ و خیرات کا۔ تو یہ دو قسمیں ہوئیں، دیہاتیوں کی، منافقین کی اور مومنین کی، اور ان کی حالتیں کیا ہیں وہ بتائیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ 3 قسمیں مسلمانوں کی ہیں، یہ دو بتائیے یہاں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ 3، اسلام میں ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور اسلام کی راہ میں سبقت کرنے والے انصار جی۔ مہاجرین یہ کون ہیں سبقت کرنے والے؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان قبول کیا جی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اسلام میں سبقت کی۔ السابقون الاولون من المہاجرین، صلح حدیبیہ سے پہلے۔ اور انصار کون ہیں؟ سابقون الاولون میں سے جنہوں نے سن 11 نبوی میں، ہجری میں نہیں، نبوی میں، یعنی ابھی آپ مکہ ہی میں ہیں تو مینا کے پاس ایک گھاٹی ہے، ایک عقبہ ہے، وہاں مدینہ سے 7 آدمی آئے اور نبی کو وہیں بلایا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دوسرے سال 70 آدمی آئے جس میں 2 عورتیں تھیں۔ تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاں آ جائیں، آپ ہمارے ہاں آ جائیں، ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے، ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں، مال سے، جان سے، عزت سے، آبرو سے، ہر چیز سے آپ کی مدد کریں، آپ ہمارے ہاں تشریف لیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار انہوں نے اسلام میں سبقت کی۔ اور تیسرے لوگ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ہجرت میں اور نصرت دین میں انہی دونوں کے عقائد، اعمال اور افعال میں اخلاص کے ساتھ اتباع کی جی۔ جیسے ان دونوں کے عقیدے، کن کے؟ سابقون الاولون المہاجرین کے اور انصار کے، جیسے ان کے عقیدے ویسے ان کے عقیدے، جیسے ان کے اعمال تیسے ان کے اعمال، جیسے ان کے اخلاق تیسے ان کے اخلاق۔ ان تینوں گروپس کے لیے، ان تینوں جماعتوں کے لیے مزدہ سنائے گیا، خوشخبری سنائی گئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی کی حالت میں بھی، آسانی کی حالت میں بھی انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، اور پریشانیاں جتنی بھی آئیں ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی جی، ماتھے پر شکن نہیں آئی۔
اس کا مطلب یہ ہوا ماتھے پر شکن نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کسی بات پر چیں بجمی نہیں ہوئے ہو، کسی بھی مصیبت پر انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی تھے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی جس میں وہ ہمیشہ رہیں. کتنے لوگ ہوئے؟ 2 قسمیں ہیں دیہاتیوں کی، منافقین کی اور مومنین کی. 2 قسم، 3 مسلمانوں کی. آگے منافقین کی 2 قسمیں اور بیان کی جا رہی ہیں. ایک مدینہ میں رہنے والے منافقین اور ایک مدینہ کے اطراف میں رہنے والے، جی، جن کا شہر سے تعلق، جو شہر میں ہے اور جن کا شہر سے قریبی تعلق ہے. فرمایا گیا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ میں رہنے والے منافقین اور جو مدینہ کے آس پاس جو بستیاں ہیں وہاں رہنے والے منافقین. یہ اتنے بڑے خبیث ہیں اور اتنے ماہر ہیں اپنے نفاق کو چھپانے میں. اللہ فرمائے لا تعلمہم، میرے نبی آپ ان کے نفاق کو نہیں پہچان سکتے. پکے مومن دکھائی دیں گے. نحن لا علمہم، ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں. یہ اپنے چہرے، اپنے ہاؤ بھاؤ اور اپنے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ یہ منافق ہیں. آپ نہیں جان سکتے. نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جان سکتے کہ یہ منافق ہیں. اپنے نفاق کو اور اپنے کفر کو اس طرح چھپاتے ہیں کہ آپ ان کے کسی ہاؤ بھاؤ اور انداز سے پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ منافق ہیں. نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں کہ یہ کٹر اور سڑے ہوئے منافق ہیں. اس کے بعد مومنین کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے. جی، وآخرون، دوسرے لوگ، اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. یہ ہم لوگ ہیں کہ ہم سے اچھے اعمال بھی ہو رہے ہیں اور ہم سے برے اعمال بھی ہو رہے ہیں. تو اچھے اعمال اور برے اعمال خلط ملط ہو گئے ہیں. ہم سے اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں اور برے اعمال کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے. تو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ تیسری قسم ہے کہ جن کی برائیاں اور اچھائیاں مکس ہو گئی ہیں. اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور برے اعمال بھی کرتے ہیں. ان کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. اعترفوا بذنوبہم، میرے رب مجھے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف ہے، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، میرے رب تو مجھے معاف کر دے. ایک مفسر لکھتا ہے اعترف بذنوبک، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو رب تعالیٰ کے سامنے. لیغفرھا لک اللہ، تاکہ اللہ ان گناہوں کو، یا لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے. جی، تو آدمی جب گناہ کرے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اور اعتراف کرے گا تو عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم. یہ ہم لوگ ہیں، ہم سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور برے کام بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے کہ ہم سے کون سے گناہ ہوئے اور ان گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. اور جب گناہوں کا اعتراف کریں گے تو ان اللہ غفور الرحیم. یہ دیکھیں، احنف ابن قیس ایک صحابی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی کہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے، قرآن میں تو مسلمانوں کا ذکر ہے، تو میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگا کہ میں کہاں ہوں. تمام لوگوں کا ذکر ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کا ذکر یہاں ہے اس کتاب میں. کہنے لگے کہ میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگا تو دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی صرف گناہوں سے بھری ہوئی ہے، جو جہنم میں جانے والے ہیں. انہوں نے کہا کم سے کم میں اس گروپ میں تو نہیں ہوں. پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
جو نیک ہی نیک ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ان کے پاس ہیں. کہا کہ میں اس گروپ میں سے بھی نہیں ہوں. اور اس کے بعد اس آیت پر پہنچے. کہا میں مل گیا، میں کہاں ہوں؟ مجھے پتہ چل گیا، میں یہاں ہوں، اس آیت میں ہوں. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اچھے اعمال بھی میں نے کیے ہیں، برے اعمال بھی کیے. یہ ہوں میں، اس آیت میں میرا ذکر ہے. میں نے اپنے آپ کو پال لیا. لہذا آدمی کو خود کو تلاش کرنا ہے تو قرآن میں تلاش کرے کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ کھڑا ہوا ہوں. یہ بتایا آیت کریمہ ہے. تم کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو. یہاں انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو پا لیا. جی، اپنے آپ کو میں نے پا لیا. آگے حکم دیا جا رہا ہے. میرے حبیب بہت غور سے سنیے. خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے. ان کے مالوں کو صدقہ لے لیجیے ایسا نہیں کہا گیا. ان کے مالوں میں سے، من تبعیضیہ ہے. سارا مال اللہ نہیں مانگ رہا ہے، اور نہ اپنے نبی سے کہہ رہا سارا مال لے لو مسلمانوں کا. من تبعیض کے لیے بعض، تھوڑا لے لو ان کے مالوں میں سے صدقے کے طور پر. فائدہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری تطہیر اور تمہارا تزکیہ. ان دونوں لفظوں کو میں سمجھا رہا ہوں. یعنی ٹیک او محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام their wealth a charity by which you purify them and causes them increase to develop. جی، آپ ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. فائدہ تطہرہم، اس سے تمہاری تطہیر ہوگی. وتزکیہم، اور تمہارا تزکیہ ہوگا. جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جو لوگ آم وغیرہ کے باغات رکھتے ہیں، تو جب آم کی فصل آتی ہے تو جو بور لگتا ہے، اس میں بور جو لگتا ہے، اس کے اوپر جراثیم کش دوائیں چھڑکی جاتی ہیں تاکہ بور میں جو جراثیم لگے ہوئے ہیں جو آم کی فصل کو تباہ کر سکتے ہیں وہ مر جائیں. دیکھیں، جراثیم کو مار دینے والی دوا چھڑکی جاتی ہے، جراثیم مر گئے. یہ ہے تطہیر، یہ تطہیر، پاک کرنا. جی، ٹو پیوریفائی، ٹو پیوریفائی. آپ نے اس کو مطہر کر دیا، پاک کر دیا. اب جراثیم مر گئے تو جراثیم کے مرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ ٹو ڈیولپ، ٹو انکریز. اب یہ پھل ترقی کریں گے، پھل کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور انہیں آگے بڑھنے میں کوئی روک نہیں ہوگی. تو گویا کہ تطہیر کا مطلب ہے ٹو پیوریفائی، اور تزکی، تزکیہ کا مطلب ہے cause them increase. یعنی growing یا to grow good, better, best and best of the best. یہ مطلب اس کا. تو تطہیر، یہ تقاضا، یہ تزکیہ تقاضا کرتا ہے کہ تطہیر ہونی چاہیے. بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے اندر سے جراثیم مار دو. جی، جیسے ایک آسان مثال، کپڑا جب تک پاک نہ ہو تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی. کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہو تو کہتے ہیں اسے طہارت کے ذریعے صاف کرو. تو یہ طہارت ہے، صاف کر لینا، تب اس کے بعد نماز ہوگی. جی، تو نماز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے طاہر ہوں. تو تزکیہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے تطہیر کریں. جی، اب مال پاک ہو گیا، مال میں سے لے لیے نا، مال پاک ہو گیا، مال پر دوا چھڑک دیے، مال پاک ہو گیا. اب مال بڑھے گا. ہاں، اب جو سینت کر رکھے ہوئے ہیں مال، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بیماری لگی ہوئی ہے، جراثیم لگے ہوئے ہیں،
पूरा का पूरा बौर, पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाएगी। जो माल तुमने रख रखा है उसमें जरासीम लगे हुए हैं, मारो उसमें दवा, ततहीर करो तब बढ़ेगा। वो दूसरों का माल है, वो तुमने हराम माल उसके अंदर मिला दिया हुआ है। दूसरों का जो माल तुमने रखा हुआ है, तुमने क्यों रखा हुआ है, वो तुम्हारा माल थोड़ी है। तो तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, जब ततहीर करोगे माल की तब तज़किया होगा। तज़किया, तज़किया यानी प्यूरिफाइंग हैज़ 2 डायमेंशंस, यानी ततहीर के यानी तज़किये के इंक्रीजिंग के, डेवलपिंग के 2 जाविये हैं, 2 डायमेंशंस है, 2 अबाद हैं। एक अन्नमा टू ग्रो और एक है अन्नमा नहव सलाह। अन्नमा नहव, देखो ये दरख्त में से पौधा निकला तो नमू तो है ना, इंक्रीजिंग है कि नहीं, इंक्रीजिंग है, ग्रोइंग है, यहाँ निकला ना, बढ़ रहा है ये। लेकिन अब दूसरा डायमेंशन है कि अन्नमा नहव सलाह, यानी टू इंक्रीज टू गुडनेस, टू सलाह, गुडनेस। यानी यहीं आकर के अगर ये सूख जाए तो, सूख गया तो जी, तो एक है नमा बढ़ना और एक अन्नमा नहव सलाह, एक है इंक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग टू गुडनेस। अन्नमा और दूसरा डायमेंशन अन्नमा नहव सलाह, निकला तो मगर यहीं सूख गया तो जी। ये 2 डायमेंशन है तज़किये के। ये कुरान हकीम है, बिल्कुल साइंटिफिक है, एकदम साइंटिफिक। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, तो आपका माल नापाक था इसलिए कि दूसरों का हक था उसमें, साफ करो उसको। अब जब साफ कर दोगे तब अब पाक हो गया माल, अब वो बढ़ेगा। अजीब फलसफा है। लोग कहते हैं कि 10 रुपया दे दो तो आपके 100 में से 10 रुपया कम हो गया। ला ला ला, आपने 10 रुपया दिया तो अब बढ़ना शुरू करेगा ये 90 रुपया। आप सोच भी नहीं सकते कितना बढ़ जाएगा। ये कुरान हकीम बोलता है। तो एक तो ततहीर, दूसरे तज़किया, प्यूरिफाई एंड टू इंक्रीज ये, और तीसरे वो सल्ले अलैहिम, ऐ हमारे हबीब जो सदका दें आप उनके लिए दुआ कीजिए। नबी जिसके बारे में दुआ करे क्या कहने हैं उसके, उसकी ज़िंदगी में बरकत, उसके माल में बरकत, सारी चीज़ों में बरकत। और अगर आप दुआ करें तो इन्ना सलातक सकनुल लहुम, आप जिसके लिए दुआ फरमा दें उसके लिए बाइस सुकून है। असल चीज़ तो सुकून ही है ना, असली चीज़ तो सुकून ही है। करोड़ों रह करके अगर सुकून ना मिले तो करोड़ों रुपए बेकार ही है ना। असली चीज़ तो सुकून है ना। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, तो नबी की दुआ, और नबी की दुआ तुम्हारे लिए बाइस सुकून है। इन्ना सलातक सकनुल लहुम। अल्लाह। उसके बाद एक मस्जिद का तज़किरा किया जा रहा है, मस्जिद ज़िरार, और उसके मुकाबिल में मस्जिद तक़वा, मस्जिद क़ुबा। पस मंज़र उसका बैकग्राउंड ये है कि ज़ुहूर इस्लाम से पहले, नबी के मदीना आने से पहले यहाँ एक शख्स था, अबू आमिर। ये हज़रत हंज़ला जो गसीलुल मलाइका है उनका बाप है। ये गसीलुल मलाइका आप जानते हैं कौन है? वो शादी हुई थी, रात में वो अपनी बीवी के साथ थे, ऐलान हुआ कि जंग उहुद में जाना है, बगैर नहाए तलवार निकाल करके चले गए। देर नहीं की उन्होंने, अल्लाह ने बुलाया है तो फौरन जाना, नहाया भी नहीं और वहीं शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, साहबे कराम ने देखा, कहा कि उनका बदन पूरा भीगा हुआ है। आपने फरमाया फरिश्तों ने इनकी लाश को उठा लिया था, नहला करके नीचे लाए। कैसे खुश नसीब हैं लोग, लोग कितने बदनसीब हैं हम लोग। मौत हो तो ऐसी हो जैसे फरिश्ते गुस्ल थे, क्या नसीब है। नहीं अल्लाह, नौजवान ऐसे भी होते। यहाँ तो बीवी के पल्लू से निकलने के लिए तैयार ही नहीं, बंधे रहो बैल की तरह जी। तो
یہ غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ کا باپ ہے. حنزلہ نام رکھیے، اچھا نام ہے. لڑکیوں کا نام ہے اروا. جی یہ سب اچھے نام ہیں. تو جب نبی اچھا عیسائی تھا یہ، اور قبیلہ خزرج کا تھا. آپ کو تاریخ اگر معلوم ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ مدینے میں 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور تیسرے یہود لوگ تھے. جی تو یہود کیا کرتے تھے، اوس اور خزرج یہ در حقیقت 2 بھائی تھے، ان کی اولادیں تھیں جو بعد میں انصار ہوئے. انصار یہی ہیں، اوس اور خزرج یہی انصار ہیں. تو یہ خزرج قبیلے سے تھا. خزرجیوں کو اور اوسیوں کو دونوں کو آپس میں لڑائے رکھتے تھے. کون؟ یہ یہودی. اور دونوں کو اسلحے سپلائی کرتے تھے. جنگ بواس میں ایک جنگ ہے، اس میں ان کے دونوں طرف کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے نوجوان مارے گئے. اس فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا. اور یہ کہنے میں ہمیں کوئی بات نہیں کہ دنیا میں جہاں کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے، اگر غور کریں تو دیکھیں گے اس میں یہودیوں کا ہاتھ ضرور ہے. اتنے فتنہ پرور ہیں، یہ اتنے فتنہ پرور ہیں. اسی وجہ سے مسلمانوں سے کہا گیا ہے 17 مرتبہ بولو کہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو لڑ لڑ کر کے ان کے تمام نوجوان ختم ہو گئے تھے، اوسیوں کے خزرجیوں کے. تو قبیلہ خزرج کا یہ تھا اور عیسائی ہو گیا تھا. اور اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ اسے بہت بڑا بزرگ مانتے تھے، ولی اللہ مانتے تھے، اس کو ولی اللہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سارے لوگ نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے. دیکھا ارد گرد تو کوئی ہے ہی نہیں، پوری عزت خاک میں مل گئی. تو یہ نبی سے اور نبی کے ماننے والوں سے سب سے حسد کرنے لگا. بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی عطا فرمائی تو جل بھن گیا اندر سے. اور اس کے بعد عرب کے تمام قبائل میں جا جا کر کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا. اس طرح اگلے سال ہی جنگ احد ہوئی. اس کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا، ابو عامر کا. اور اس میں بھی جب معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو یہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا. جی تو یہ بھاگ کر روم چلا گیا ہرقل کے پاس. اور یہاں اس کا ایک گروہ تھا مدینہ میں، برابر ان سے رابطہ رکھتا تھا. اس نے کہا کہ وہاں ایک مسجد بناؤ. جی اور اس مسجد کی آڑ میں 3 کام کرو، وہ بتایا گیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. اللہ 3 کام. ایک تو ضرار، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا. اور دوسرے کفر، اس لیے کہ منافق تو کافر ہی ہوتا ہے. وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان تفریق، اس لیے کہ اس مسجد میں جب آئیں گے تو مسجد قباء میں تعداد کم ہو جائے گی. ایسے اس طرح مسلمانوں کو بانٹ دو. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس مسجد میں دین و ایمان کی بات نہیں ہوگی بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے پلان بنائے جائیں گے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ 4 کام، ضرار مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، کفر کا کام یہاں سے کرنا، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے پلان بنانا. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کی کمین گاہ بنانا. ایسی اگر کوئی مسجد بنائی جائے جہاں تفریق بین المومنین ہو، مسجد ضرار ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جی مسجد کا پیسہ ایسی جگہ نہیں ڈالنا چاہیے جہاں سے سود ملے. جی اس سے سودی کاروبار نہیں کیا جا سکتا، اسے سود تو ویسے بھی حرام ہے اس کو. جی مسجد کا متولی وہ شخص نہیں بنایا جائے جو سود خور ہو. جی یہ تمام چیزیں ہیں مسجد کے آداب میں سے. ایک مسجد بنی ہوئی ہو، سامنے ہی مسجد بنا دینا، وہ بھی مسجد ضرار ہی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نقصان ہے، تفریق بین المومنین ہے. جی
ان لوگوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک جا رہے تھے. یہ لوگ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ وہاں نماز پڑھ دیں. ہم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی میں ذرا مشغول ہوں، مجھے وقت نہیں ہے، جنگ سے واپس لوٹیں گے ٹھیک ہے میں وہاں نماز پڑھ دوں گا. جب آپ جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ابھی مقام ذی اوان میں تھے آپ، 2-3 کلومیٹر ہے وہاں سے مدینہ سے، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. وہیں پر جبرائیل آئے اور کہا کہ اب آپ جا رہے ہیں نا، ابھی آئیں گے منافقین، کہیں گے ہماری مسجد میں آپ نماز پڑھی ہے. وہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے. حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے پہلے 3 آدمیوں کو بھیجا، حضرت مالک ابن دخشم کو، مان ابن عدی اور ان کے بھائی حضرت عاصم ابن عدی. کہا کہ جا کر کے مسجد میں آگ لگا دو. مسجد میں آگ لگا دی، مسجد کو جلا دیا گیا. سعودی عرب نے، جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اس جگہ ایک بڑی لائبریری بنا دی ہے اسی جگہ پر جہاں پر یہ مسجد تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا دیا گیا تھا. آج سعودی نے وہاں پر ایک لائبریری بنا دی ہے. یہ مسجد ہے. اس کے مقابل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کو ہجرت کے لیے نکلے مکہ سے، اور شنبہ کے دن ہی پہنچے. دوشنبہ کے دن، پیر کو نکلے، پیر کو پہنچے. 3 دن مسجد قباء میں تھے. یہ مدینہ سے 3 کلومیٹر ورے ہی ہے. پہلے آپ 3 دن وہاں ٹھہرے اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی. یہ پہلی مسجد ہے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے. یہ مدینہ میں داخل ہونے ہی آپ نے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء. صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں ایک وقت کی نماز ایک عمرے کے برابر ہے. یہ فضیلت ہے اس مسجد کی، یہ حدیث ہے. صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں ایک نماز یہ ایک عمرے کے برابر ہے. اتنی فضیلت ہے مسجد قباء کی. یہ وہی مسجد ہے. 3 دن آپ ٹھہرے اور مسجد کی بنیاد ڈالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مسجد کی کچھ خصوصیات ہیں. کیا؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، فرام دا فرسٹ ڈے، پہلے ہی دن سے یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے. پتہ یہ چلا کہ مسجد کو تقوی کی بنیاد پر تعمیر کرنا چاہیے، کسی اور مقصد کے تحت نہیں. جی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، فرام دا فرسٹ ڈے، پہلے ہی دن سے. اچھا، احق ان تقوم فیہ، آپ اس کے اندر نماز پڑھیں. یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، اس کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا، ایک تو اس مسجد کی تعریف کی گئی، پھر وہاں کے جو نمازی ہیں ان کی تعریف کی گئی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں نمازی ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. اللہ، اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے. جی، یہاں تک کہ کہتا ہے طہروا افنیتکم، اپنے گھر کے سامنے جو ایریا ہے، نالا ہے، سڑک ہے، اس کو صاف رکھو. جی، کیوں؟ فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا، اس لیے کہ یہودی اپنے گھر کے سامنے جو ایریے ہیں، نالا وغیرہ، اس کو صاف نہیں کرتے. یہ گندی قوم ہے. جی، مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ سڑک ہے، کنارے کار کھڑی کی ہوئے، تیرے باپ کی جگہ ہے، وہ کیوں کھڑی کیا وہاں؟ آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. مکان کے سامنے جو ہے وہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہے. کیوں بھائی؟ تیرے باپ کی جگہ ہے وہ. سڑک کے اوپر دھندا کر رہا ہے، تیرے باپ کی جگہ ہے، وہاں دھندا کر رہا ہے. میونسپل نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ روڈ بنایا ہے، آپ کو دھندا کرنے کے لیے نہیں دیا گیا. وہاں کہتے میونسپل کو پیسہ دیتے، میونسپل کے باپ کی ہے وہ، میونسپل کے بھی باپ کی ہے وہ. گاڑیاں کھڑی کیے ہوئے وہاں گھروں کے سامنے، گندگی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. یہ کیا یہودیوں کی طریق ہیں یہ؟ تو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ تو مسلمانوں کا تر امتیاز ہے. کھلی ہوئی جگہ، اس پر اتیکرمن کرنا. گھر کے سامنے ہے تو چلو اس پر قبضہ کر لو. وہ نالے کے اوپر وہ کچھ لوہے کی جالی ڈال دیتے ہیں، کھڑے، پھر اس کے بعد نیچے کار کی جگہ ہے، اور کار کو باقاعدہ کپڑا اڑا دیتے، ادھر سے کوئی گزرنا نہیں. تیرے باپ کی جگہ ہے وہ، تیرے باپ کی جگہ ہے وہ. روڈ ہے وہ عوام کے گزرنے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، تیری کار کھڑی کرنے کے لیے وہاں پہ. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. یہ طہارت کا کیا مطلب ہے؟
عام طور پر پانی وہاں دستیاب نہیں ہوتا تھا مدینہ وغیرہ میں، عرب میں، تو لوگ بڑا استنجا اور چھوٹا استنجا پتھر سے کر لیتے تھے، یہ لوگ پانی لیتے تھے. جی یہ اللہ نے اس وجہ سے ان کی تعریف فرمائی. یعنی ڈھیلے اور پتھر سے استنجا کے ساتھ یہ لوگ پانی بھی استعمال کرتے تھے. اسی وجہ سے یہاں تطہر ہے، تطہر، طہارت نہیں، تطہر، یعنی ڈھیلے کے ساتھ پتھر کے ساتھ پانی استعمال کرنا، یعنی زیادت طہارت، طہارت میں زیادتی. واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. جی اس لیے کہ اللہ پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے. جی یہ جو غزوہ تبوک ہوئی، آگے غزوہ تبوک کا بیان ہے. 2 جنگیں ہوتی ہیں اسلام میں، ایک ہوتی ہے غزوہ ہجومیہ، ایک ہے غزوہ دفاعیہ، ایک ہے ڈیفینسو وار، اور ایک ہے اقدامی، ہجومی. ایک قافلہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، رومی مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پہلے کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، ہم لوگ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، مدینہ سے باہر لڑیں گے ہم لوگ، مدینہ پر حملہ آور. تو یہ جنگ دفاعی جنگ تھی، اس لیے کہ وہ لوگ مدینہ پر حملہ آور ہوا چاہتے تھے. اب جب جنگ دفاعی ہو تو ہر اس نوجوان کو اس میں حصہ لینا ہے جو لڑائی کر سکتا ہو. چندے کا اعلان کیا گیا، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا. آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار اور تقریباً 300 اونٹ دیے، 300 اونٹ اور 1000 دینار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس تھیلی کو جس میں 1000 دینار تھے، دینار بار بار دیکھتے اور مسکراتے، اور آپ فرماتے رہے کہ اس کے بعد عثمان جو کریں گے اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. جی یہ لشکر 30,000 پر مشتمل تھا، 30,000 افراد پر. سارے لوگ چلے گئے. منافقین نے عذر و معذرت کر لی، یہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، پھلاں ہے، یا اللہ ہے، بلا ہے، تو یا کوئی اور تکلیف ہے. 3 مسلمان جانے والے تھے لیکن تینوں کے پاس گھوڑے تھے. انہوں نے کہا کہ مسلمان پیدل جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے جا رہے ہیں پڑاؤ کے ساتھ، پکڑ لیں گے ہم لوگ گھوڑے سے. نبی وہاں پہنچ بھی گئے تبوک کے مقام پر، وہاں سے واپس بھی آ گئے، یہ لوگ جا ہی نہیں سکے. تو نیک کام کا جب ارادہ کر لیا جائے تو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. آج کا کام کل پر نہ ٹال، انہوں نے ٹال دیا اور نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ جنگ میں شریک ہی نہیں ہو سکے، چونکہ یہ بہت بڑا جرم تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرتا تھا. جی یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد ان کی بیویوں کو حکم دے دیا گیا کہ اپنے اپنے گھر چلی جائیں، ان کے ساتھ نہ رہیں. کون کون لوگ تھے؟ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. تو مرارہ ابن ربیع تھے، ہلال ابن امیہ تھے اور کعب ابن مالک تھے. یہ 3 لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ثلاثہ من 3، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ 3 جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہ جا نہیں سکے. مسلمانوں نے ان کا جب سوشل بائیکاٹ کیا تو حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود کہ کشادہ تھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی. ایک مفسر لکھتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو زمین اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، اور وَتَتَّسِعُ الْأَرْضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ كُلَّمَا تَابَ، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو زمین وسیع ہو جاتی ہے. یعنی گناہ کرنے پر زمین تنگ ہو جاتی ہے اور توبہ کرنے سے زمین وسیع ہو جاتی ہے. یہ فرمایا گیا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اس کے بعد کہا گیا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے دل تنگ ہو گئے. کہتے ہیں کہ دل کو بعد میں لایا گیا، زمین کو پہلے ذکر کیا گیا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مومن کا نفس یہ زمین کی وسعتوں سے بڑھ کر کے ہے، زمین سے بڑا ہے اس کا نفس، وسیع ہے. نفس مومن کا یہ وسیع ہے پوری زمین سے. اللہ اکبر.
حتی اذا ضاقت علیہم آگے ایک نقطہ ہے اسے ذہن میں بٹھاؤ. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ایک مفسر لکھتا ہے جب آدمی یہ احساس کر لے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یشعر بعجزہ، اپنے عاجز ہونے کا احساس کر لے، اور یہ احساس کر لے کہ آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتا، اور میرے جو ارد گرد ہیں وہ بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے. پھر اس کے بعد جب بندہ یہ بولتا ہے کہ میرے رب، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں یہ کر سکوں، میرے رب میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو میں نہیں کر سکتا اور میرے رب کوئی اور بھی نہیں کچھ کر سکتا، تو میں کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں؟ کہتے ہیں کہ پھر یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس جگہ. دیکھو ایسا ہوتا ہے، یہ پانی بہہ رہا ہے اور آگے چل کر یہ پھیلا ہوا ہے، جیسے ایسے یہ پھیلا ہوا ہے، اتنے میں پانی بہہ رہا ہے، اور آگے چل کر کے اتنا ہو جاتا ہے، ایسے اتنا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں پر جگہ کم پڑ گئی ہے وہاں پر فورس زیادہ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا بھائی، یہاں سے وسیع انداز میں پانی بہہ رہا ہے اور آگے چل کر کے جگہ اتنی ہو گئی ہے، تو جہاں جگہ کم ہوئی ہے وہاں پر پانی کا فورس زیادہ ہو جاتا ہے. جی اللہ. تو بندہ جب چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تب وہاں رحمت بڑی تیز ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ، تنگ ہو گیا نا، اب کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، اب پانی وہاں بڑی تیزی سے اچھل کر بہتا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. اور ہمیشہ اوپر سے جب پانی آتا ہے نیچے کی طرف تو اس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. ایسے ہی عاجز بن جاؤ، رحمت کا پانی بڑی تیزی سے آنے والا ہے. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، آدمی یہ گمان کر لے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، میرے رب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے رب میرے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ فرما رہا ہے پھر ہماری مدد آتی ہے. جب تمہارا کوئی نہیں تو اللہ کہتا میں ہوں نا، میں ہوں تیرا. تو نے دنیا کے سہارے پکڑ رکھے، ٹھیک ہے، وہ سہارے تیرے کیا کر لیتے ہو دیکھنا، لیکن جب تمام سہارے چھوٹ جائیں اور تو اقرار کر لے تو کچھ نہیں کر سکتا، تیرے اطراف میں لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر میری مدد آتی ہے. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ کی راہ میں کم خرچ کرنا ہے، زیادہ خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں چلنا ہے. 3 چیزیں بتائی گئی، غور سے دیکھو. کیا کتاب ہے بھائی، کیا ترتیب، کس طرح بات کرتی ہے یہ. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ. غور سے دیکھیں. اور کم خرچ کرتے ہیں وہ، نفقتاً صغیرہ. جی اللہ فرما رہا ہے یہ بھی لکھ دیا جا رہا ہے، کتب لہم، لکھ دیا گیا، جو تم نے تھوڑا خرچ کیا وہ بھی لکھ دیا گیا. ایک مفسر لکھتا ہے لا تحتقرن الصغائر، چھوٹی چیزوں کو حقیر مت سمجھو، چھوٹے گناہ کو بھی حقیر مت سمجھو، اور اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی خرچ کر رہے ہو تو اسے چھوٹا نہ سمجھو، وہ بھی لکھ لیا گیا ہے. الا کتب لہم، اٹ از آلسو ریٹن. جی الا کتب لہم، لکھ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. اچھا ولا کبیرتن، زیادہ خرچ کیا، کتب لہم، لکھ دیا گیا. تیسری بات جو کہی جا رہی بڑی عجیب ہے. کہیں جا رہے ہیں آپ، اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، حضرت قتادہ فرما رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی راہ میں جاتا ہے، جیسے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، یہاں اللہ کی راہ میں تو آئے ہیں. آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جتنا وہ اپنے اہل و عیال سے دور ہوتا ہے اتنا وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نکلا ہے نا، تو جتنا وہ اپنے اہل و عیال سے دور ہوتا ہے اتنا وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. ایک ولا یقطعون وادیا، کسی وادی کو، کسی راستے کو وہ کراس کرتے ہیں، جی وہ بھی لکھ دیا گیا ہے.
کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ یہ سمجھا گیا کہ ابھی مسجد میں پہنچے نہیں ہو، ابھی منزل پر پہنچے نہیں ہو، تمہارے قدم لکھ لیے گئے ہیں. منزل کی شرط نہیں ہے. لیس شرطن بلوغ النہایات. جی منزل پر پہنچنا یہ شرط نہیں ہے، چلنا اصل ہے. یہ چلنا بھی لکھ دیا جاتا ہے، منزل پر پہنچنے کی شرط نہیں ہے. آپ چلنا شروع کرو، منزل پر پہنچو یا نہ پہنچو تمہارا ثواب لکھ دیا گیا، اجر لکھ دیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک ہے منزل، وہاں پہنچنا ہے، یو ہیو ٹو ریچ دیئر، وہاں پہنچنا ہے تمہیں، وہ شرط نہیں ہے. تم چلنا ہے، چل. ہاں تو کم خرچ کر رہے ہو وہ بھی لکھ دیا گیا، زیادہ خرچ کر رہے ہو وہ بھی لکھ دیا گیا. ولا یقطعون وادیا، تم کسی وادی کو کراس کر رہے ہو، ابھی منزل پر نہیں پہنچے، وہ بھی لکھ دیا گیا. تو منزل پر پہنچنا بھی چل رہے وہ لکھ دیا گیا. اس کا مطلب ہے خطوات تمہارے قدم لکھ دیے جا رہے ہیں. لیس شرطن بلوغ النہایات، منزل پر پہنچنا یہ شرط نہیں ہے. اللہ، چلنا ہی تمہارے لیے کافی ہے، لکھ دیا جاتا ہے. منزل پر پہنچے یا نہ پہنچے تمہارا ثواب لکھ دیا گیا. یہ قرآن حکیم ہے. بہت اچھا لگتا ہے نہیں قرآن حکیم کو سمجھ کر کے پڑھنے میں، کیسی کتاب ہے. دنیا بھول جائے آدمی، اگر اس میں گم ہو گیا نا تو دنیا کی تو ایسی تیسی کر ڈالتا ہے. دنیا کی، اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وقت ہوتی نہیں ہے. جی اس کے بعد 2 آیتیں ہیں آخر میں بڑی پیاری ہیں، ہم بحث کریں گے اس کے اوپر. ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے. تمہارے پاس آ گیا ہے کون؟ ایک رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، تم اس کے پاس نہیں گئے ہو، وہ آیا ہے تمہارے پاس. قدر کرو، قدر کرو. تم نہیں گئے ہو نا، وہ آیا ہے، اچھی چیز لے کر کے آیا ہے، جنت لے کر کے آیا ہے. قدر کرو اس کی. اور جا کا مطلب آنا، ٹو کم، آنا. آیا ہے، چلا جائے گا، جانے سے پہلے قدر کر لو. لقد جاءکم، تمہارے پاس آیا ہے. اچھا، رسول، یہ خود نہیں آیا ہے، اس کو بھیجا گیا ہے. کم سے کم اس کا نہیں تو بھیجنے والا جو اس کی تو قدر کرو. رسول ہے یہ، رسول مانے جس کو بھیجا گیا، بھیجنے والے نے اس کو بھیجا ہے. جی رسول ہے یہ. اچھا، من انفسکم، من انفسکم کا 2 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ یہ تمہیں میں سے ہے، عرب ہے یہ، لہذا اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کا فخر تمہارا فخر ہے، اس کا شرف تمہارا شرف ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے. تو قدر کرو بھائی، تمہیں میں سے. اور من انفسکم کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ یشاکلکم فی البشریہ، دکھنے میں وہ تم جیسا دکھائی دیتا ہے، بشر ہے وہ، بشر ہے وہ، انسان ہے جیسے تم ہو، ویسے یہ بھی انسان ہی ہے، لیکن ایک خصوصیت ہے. افردناہ فی الخصوصیہ، ہم نے اس کو ایسی خصوصیت دی ہے کہ کسی کو وہ خصوصیت حاصل ہے. کیا؟ البسناہ لباس الرحمہ، ہم نے اس کو رحمت کا لباس پہنا دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جی یہ خصوصیت ہے اس کی کہ ہم نے اس کو لباس رحمت پہنا دیا ہے. اب رحمت کی بات کہی جا رہی ہے، کتنا رحیم ہے بتایا گیا. عزیز علیہ ما عنتم، عزیز میں شاق، اسی وجہ سے عزیز کہتے ہیں غالب کو، بادشاہ کو. لغلبتہ علی اہل مملکتہ، کسی چیز پر غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ چیز اس کے اوپر غالب ہے. غالب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھاری ہے، اس کے اوپر دباؤ ہے. بادشاہ کا دباؤ ہوتا ہے رعایا کے اوپر، عزیز اس کو بولتے. تو عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے اوپر گراں گزرتی ہے اس کو گراں گزرتی ہے. امیر نے کہا نہیں ہے، کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو شاق گزرتا ہے، تمہارے اوپر جو چیز بھاری پڑتی ہے اس کے اوپر بھاری پڑتی ہے. اور عزیز یہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ تدل علی الثبوت، ثبوت کے اوپر ہمیشہ بس تمہاری فکر لگی رہتی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے رحیم.
اور حریص علیکم، حرص جانتے کس کو کہتے؟ کسی چیز کے حاصل کرنے میں شدید الرغبہ، بہت زیادہ خواہش کرنا، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے میں پوری قوت نچوڑ دینا، پوری طاقت لگا دینا کسی چیز کو حاصل کرنے کے، اس کو کہتے ہیں حریص۔ حرص، حرص مطلب شدید الرغبہ، کسی چیز کے بارے میں شدید خواہش کرنا۔ تو یہ پوری قوت اپنی نچوڑ دے رہا ہے تمہارے اوپر، کس لیے؟ کہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں حریص علیکم پر ڈائریکٹ مومنین کہا گیا ہے، یعنی یہ چاہتا یہ ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی کامیاب، لیکن اکبر ہمہ ایمانکم، اس کی سب سے زیادہ جو فکر ہے تمہارے بارے میں وہ یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، پوری طاقت نچوڑ دے رہا ہے وہ کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ جی، حریص علیکم بالمومنین، وہ حریص ہے مومنوں پر، یعنی وہ چاہتا یہ ہے، کوشش کر رہا ہے تم ایمان والے ہو جاؤ، اس لیے کہ ایمان کے بغیر تو جنت میں جا نہیں سکتے۔ اچھا، رؤوف، رؤوف کا مطلب ہوتا ہے رحیم علی ضعفاء المومنین، کمزوروں کے اوپر جو رحم کرے اس کو رؤوف کہتے ہیں۔ اور الرحیم، رحیم کا مطلب ہے رحیم بہم کلہم، سب کے اوپر رحم کرنے والا رحیم، اور رؤوف کمزوروں کے اوپر رحم کرنے والا رؤوف۔ جی، تو رؤوف خاص ہے اور رحیم عام ہے۔ رحیم کا مطلب سب کے اوپر رحم کرنے والا، اور رؤوف کا مطلب ہوتا ہے رحیم بضعفاء المومنین، کمزور مومنوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے رؤوف، کمزوروں کے اوپر رحم کرنے والا رؤوف، اور سب کے اوپر رحم کرنے والا رؤوف۔ اللہ، یہ صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک قرات اس میں اور بھی ہے، من انفسکم بجا من انفسکم ہے، تم میں سب سے زیادہ نفیس ہے وہ۔ جی، ایک روایت جسے امام دیلمی مسند الفردوس کے اندر لائے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح الجامع میں لائے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم سے لے کر میرے باپ تک اور میری پیدائش تک اس پورے سلسلے میں کبھی زنا نہیں ہوا۔ جی، اللہ اکبر، من انفسکم، آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ کے باپ، ماں، پھر آپ کے دادا دادی، پھر اس کے بعد دادا پڑدادا، اور اس طریقے سے آدم علیہ السلام تک، میاں بیوی دونوں، کبھی ان میں زنا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اتنا پاک ہے ہمارا نبی، پورا سلسلہ پاک ہے۔ اور اللہ نے اس پورے سلسلے کو پاک رکھا اس لیے کہ اس سلسلے میں ایک پاک نبی کو آنا تھا، لہذا اس پورے سلسلے کو طاہر رکھا گیا اور مطہر رکھا گیا رب تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسے نبی نہیں آتا، مصطفیٰ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ مانا سلیکٹڈ، وہ المصطفیٰ، منتخب کیا جاتا ہے اس کو۔ جی، اور باقاعدہ وہ الیکٹ نہیں ہوتا، سلیکٹ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ مینس سلیکٹڈ، لہذا جو سلیکٹ ہوتا ہے کہ اب یہ نبی بنایا جانے والا، لہذا اس پورے سلسلے کو پاک رکھا جاتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں رہتا ہے وہ۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پورے سلسلے میں کوئی زنا کا مرتکب نہیں ہوا، من انفسکم۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، یہ تو آ گیا ہے رحم کا لباس پہن کر کے، رحمت کا لباس، اگر تم لوگ منہ موڑتے ہو، اس کی بات نہیں مانتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، ٹھیک ہے تیری بات نہیں مان رہے نا، فقل، تو آپ صرف عقیدہ مت رکھیے، آپ اعلان کر دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اچھا میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ۔ اور حسبی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور اللہ یہ حسبی مضاف مضاف الیہ معرفہ ہے، اور اللہ بھی معرفہ ہے، اور جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں فتفید الجملۃ الحصر، تو جملہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ ہے معنی اس کا، مبتدا خبر کے معرفہ ہونے کا مفاد ہے یہ۔ جی، کون اللہ، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اللہ کون؟ جیسے وہاں کہا گیا اللہ لا الہ الا ہو،
کہاں ہے یہ؟ آیت الکرسی میں. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ, ہو از اللہ. اللہ سوال, ہو از اللہ, اللہ کون؟ بولے لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ, جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, دیٹ از اللہ. جی یہاں بھی کہا گیا میرے لیے اللہ کافی. کون اللہ؟ بولے لا الہ الا ہو, جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, میرے لیے وہ کافی ہے. جی علیہ توکلت, میں نے اس کے اوپر توکل کیا. توکل کا مطلب میں نے سمجھایا کیا, کہ تفویض الامر ما طاعت الاسباب, اسباب کو اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرنا. ایک مثال میں نے پڑھی ایک مفسر کی عربی میں, کہتا ہے بچہ بولتا ہے یقول الابن لامہ, بچہ اپنی ماں سے بولتا ہے یا امی مائی مدر ادعی لی لکی انجح فی الاختبار, ممی میرے لیے دعا کرو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. اب ماں سیدھی سادی بسیطہ, امرات بسیطہ, سیدھی سادی کہتی ہے میرے بچے ساعد بالدعاء بقلیل من المذاکرہ, میری دعا کی مدد کر, تھوڑا پڑھ وڑھ لے, تھوڑا پڑھ وڑھ لے. بولتا تھا کیا بول رہا ہے, ادعی لی لکی انجح فی الاختبار, ممی میرے لیے دعا کرو میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. سیدھی سادی ماں کیا دعا کرتے, ساعد بالدعاء بقلیل من المذاکرہ, میرے بچے میری دعا کی مدد کر, میں دعا کر دوں گی لیکن میری دعا کی مدد کر تھوڑی پڑھائی کے ذریعے, تھوڑا پڑھ لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ اسباب بھی اختیار کریں نا, کتابیں کھولیے پڑھیے, خالی دعا سے کام نہیں چلتا. تو ساعد الدعاء بقلیل من المذاکرہ, میرے بچے میں دعا کرتی ہوں لیکن میری دعا کا سہارا, میری دعا کو آگے بڑھانے والی چیز تھوڑا پڑھ لے. بقلیل من المذاکرہ, تھوڑی پڑھائی وڑھائی کر لے. بہت اچھا لکھا, بہت اچھا جملہ لگا مجھے. جی علیہ توکلت, توکل تو علیہ نہیں ہے, میں نے اس کے اوپر, میں نے اس کے اوپر ہی بھروسہ کیا ہے, یہ توکل ہے. اس لیے کہ ظرف مقدم ہے, اور ظرف مقدم ہو تو حصر کا فائدہ دیتا ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور رب عرش عظیم کا مالک. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آدمی کا 1000 روپیہ کہیں گر گیا یا چوری ہو گیا, اب اس کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, ہوگا بھی. کیسے؟ اگر اس کو معلوم ہو کہ گھر میں 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے, تو 10 لاکھ رکھے ہوئے گئے جانتے بولے بالکل غم نہیں کرتا ہو. لیکن اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو. 1 روپیہ گھر میں نہیں ہے تو اگر 1000 گر گیا تو بہت تکلیف ہوتی. لیکن اگر 1000 گر گیا اور اسے معلوم ہو کہ گھر میں 10 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے, جی, تو اسے کوئی غم نہیں ہوگا. اچھا تھوڑا سا ہو سکتا ہے, تھوڑا, اس لیے کہ 1000 چلا گیا, ٹھیک ہے 1000 تھا, کسی اور کو دے دیتے, تھوڑا غم ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ معلوم ہو کہ میرا 50 لاکھ روپیہ بینک میں بھی ہے, 10 لاکھ روپیہ گھر میں ہے اور 50 لاکھ بینک میں, تو اب اس 1000 کی تو اس کے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہوگی. تو توکل 2 طریقے کا ہوا. دیکھیں یہاں پر 2 باتیں ہیں, ایک تو بینک میں 50 لاکھ ہیں اور گھر میں 10 لاکھ ہے, گرا 1000 ہے. جی تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. رب عرش تمام چیز کو گھیرے ہوئے ہے, گویا کہ ان کل شیء دخل فی حیز قدرتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرے اختیار میں ہر چیز ہے. ادھر سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جس کے دائرے اختیار میں تمام چیزیں. 50 لاکھ جمع ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. بولے تو اللہ ہی کافی ہے. حسبی اللہ, بار بار غور کرو اس کے اندر, بہت عجیب و غریب آیت ہے. سورہ یونس شروع ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں, ان کو عراق میں موصل کے ایک شہر نینوا کے اندر بھیجا گیا تھا. سورہ صافات میں اس شہر کی آبادی بتائی گئی, 100,000 او یزیدون. 100,000 مانے 1000, 1 لاکھ, 1 لاکھ یا زائد لوگ. 100,000 او یزیدون, 1 لاکھ یا اس سے زائد وہاں بھیجا گیا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے, قوم نے مان کر نہیں دیا, غصے میں آ گئے اور عذاب کی دھمکی دے کر کے نکل پڑے بغیر اللہ کی اجازت کے. یہ قاعدہ ہوتا ہے, نبی جس بستی میں بھیجا جائے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اسے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے. جی
ایک مفسر لکھتا ہے کہ اس پوری سورہ کریمہ میں، سورہ یونس میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، 3 قوموں کا، 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، اور تینوں کا تعلق پانی سے ہے. جی، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان کی پوری قوم پانی میں ڈبو دی گئی، ایک پانی سے ہلاک کر دی گئی. اور دوسری قوم کا تذکرہ کیا؟ قوم موسیٰ، فرعون کا، اس کو بھی بحر احمر میں ڈبو دیا گیا، اس کا تعلق بھی پانی سے. اور حضرت کو پانی ہی نہیں بلکہ پانی میں چلنے والی چیز کے اندر ڈال دیا گیا. ان کو، اس کو کیا بولتے ہیں، سب میرین کے اندر ڈال دیا گیا ان کو، سب میرین میں، جی، جو پانی کے اندر چلتی ہے، پیٹ میں چلے گئے. ان کا تعلق بھی پانی سے ہے. دونوں تو نہیں بچے. کون؟ قوم موسیٰ اور قوم نوح، یہ بچ گئے. اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کا نام سورہ یونس. کیوں؟ اس لیے کہ 2 تو بچے نہیں، تیسرا جو بچ گیا وہ افضل. کیوں بچا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. توحید پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے. عجیب بات ہے کہ تینوں نے توکل کیا اللہ پر. کنہوں نے؟ حضرت نوح نے کہا علیہ توکلت، آگے ہے، اور موسیٰ نے کہا فعلیہ توکلوا، اس کے اوپر توکل کرو. اور انہوں نے تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ ہی پر توکل کیا، وہاں اور کون تھا؟ لہذا اللہ پر توکل یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جن لوگوں نے توکل کیا وہ بچ گئے. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے توکل کرنے میں. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی بچ گئے، باقی سب ہلاک کر دیے گئے. اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی بچ گئی اور یہ بھی بچ گئے. اللہ اکبر، قوم بھی بچ گئی. یہ واحد قوم ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جبکہ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد کس کو معاف کیا جائے. جی، تینوں کا تعلق پانی سے، اور 3 لوگوں نے توکل کیا. گویا کہ پانی مصدر نجات بھی ہے اور مصدر ہلاکت بھی ہے، دونوں ہے. حضرت یونس علیہ السلام بچا لیے گئے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے. جی، یہ جب نکل پڑے بستی سے، چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی، لہذا مچھلی کے پیٹ میں بطور سزا ان کو ڈال دیا گیا. اور اللہ نے فرمایا بڑی شان کے ساتھ، اگر یہ تسبیح بیان نہ کرتا میری، کہاں فلولا انہ کان من فلولا ان کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک اٹھائے جانے تک مچھلی کو بھی میں زندہ رکھتا ہوں، اس کو بھی زندہ رکھتا ہوں. کیا بات ہے، مچھلی سمندر میں، رب کی نگاہ میں مچھلی کون سی ہے؟ میں اس کو بھی زندہ رکھتا ہوں، اس کو بھی زندہ رکھتا ہوں. جہاں نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ آکسیجن ہے، کیسے زندہ رکھ رہا ہے رب تعالی؟ اللہ، کیا قدرت اللہ. تو بولیے علیہ توکلت، اللہ توکلنا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا. جی، تو ان کو سزا دی گئی نافرمانی کی. نکلے کیوں؟ میری اجازت کے بغیر. اور جب نکلے تو دھمکی دے کر نکلے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. جیسے ہی یہ بستی سے نکلے تمام بستی والے جمع ہو گئے، کہا کہ یہ نبی ہے اور عذاب آیا ہی چاہتا ہے. تمام بستی والے اپنے بچوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے اور زارو قطار اللہ سے رونے لگے. ہمارے رب بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے نبی کی قدر نہیں کی. میرے رب ہمیں عذاب سے ہلاک نہ کرنا. عذاب ان کے سروں پر آ گیا تھا، عذاب سروں پر آ گیا تھا، اور ان کی اس توبہ کی وجہ سے، رجوع اللہ کی وجہ سے عذاب کو ہٹا دیا گیا. اللہ، لہذا عذاب سے بچنا ہے تو توبہ، استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کو لازم پکڑو. یہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا. جی، وہیں پر تذکرہ ہے ایک بدماش کا، فرعون کا. بہت بڑا لشکر لے کر کے چلا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکلے تھے بنی اسرائیل کو لے کے. سامنے بحر احمر ہے، کوئی کشتی نہیں، کچھ نہیں، پار کیسے جائیں؟ سامنے ایک لشکر جرار ہے فرعون کی قیادت میں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، اے موسیٰ کہاں لا کر پھنسا دیا تم نے، پکڑ لیے گئے ہم. قال کلا ان معی ربی سیہدین، یہ نبی کا توکل ہوتا ہے اللہ پر. بولے ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالتا ہے.
حکم ہوا اب بچنا ہے تو اب اپنا عصا پانی کے اوپر مارو. ڈنڈا کہاں ہے پانی کہاں ہے؟ کوئی نسبت ہے دونوں میں؟ ڈنڈا مارو آپ، پانی پھٹتا کیا؟ معجزہ مکمل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن معجزے کے ظہور سے پہلے جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرنا اس سے کچھ کام کروایا جاتا ہے. کتنا کر سکتا ہے تو؟ کم سے کم ڈنڈا پانی پر مار سکتا ہے نا، تو جتنا کر سکتا ہے اتنا کر. یہ کرنا ہے تمہیں، تعطیل اسباب اختیار کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو جی. اس کے بعد راستہ کھولنا ہمارا کام ہے. ڈنڈا تو مار، راستہ ہم کھولتے ہیں. ڈنڈا مارا گیا، عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا. اور پانی کی خصوصیت سیلان ہے، بہنا ہے. یہاں پانی کی صفت بدل دی گئی، پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیا گیا اس کو. پانی پہاڑ کہاں ہوتا ہے جی؟ صفت بدل. ارے وہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو پانی کو پہاڑ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس کے ہاتھ میں تو پورے کائنات کی باغ ڈور ہے. جو حکم دے دے، مچھلی کو حکم دے دے تکلیف نہیں ہونا چاہیے، تکلیف نہیں پہنچانا. آگ کو حکم دے ٹھنڈی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے رب کو مانتے ہیں، ایسے رب کی عبادت کرتے جی. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے قبضے قدرت ہے. راستہ بن گیا، پورے بنی اسرائیل نکل گئے. اس نے دیکھا راستہ تو ہے، پورے لشکر کے ساتھ دریا میں گھس گیا. پانی کھڑا تھا، مل گیا. اللہ کے حکم سے کھڑا تھا، اللہ کے حکم سے مل گیا. ساری چیزیں تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اللہ ان کل شیء دخل فی حیز قدرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں، دائرے اختیار میں ساری چیزیں. سب مر گئے. جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے؟ 3-4 ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے. حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے، نبی سے بتا رہے تھے، حدیث سے صحیح ہے، وہ توبہ کر رہا تھا. بولے جبرائیل بتا رہے کن کو؟ نبی کو بتا رہے وہ توبہ کر رہا تھا وہ. اور 3 توبہ اس نے کی جی. وہ کون کون سی توبہ ہے دیکھتے. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا، قال آمنت، میں ایمان لایا 1 مرتبہ، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، میں اس معبود پر ایمان لایا. 3 وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں. 3 مرتبہ ایمان لایا. لیکن اللہ کے ہاں ایمان اختیار معتبر ہے، ایمان استقرار معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ موت کو سامنے دیکھ کر کے آدمی ایمان لا رہا ہے تو یہ استقرار ہے، مجبوری کا ایمان ہے. اللہ کو ایمان اختیار مطلوب ہے، ایمان استقرار مطلوب نہیں ہے. اسی وجہ سے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. ارے بھائی، تلوار کے ذریعے اسلام کسی کو دینا یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، درست ہی نہیں ہے. اس لیے دل جو ہے دلیل سے مانتے ہیں، تلوار سے نہیں مانتے. تلوار سے بدن کو زیر کیا جاتا ہے، دل تو دلیل سے مانتے ہیں، تلوار سے نہیں مانتے وہ. تو یہ 3 مرتبہ ایمان لایا، لیکن یہ ایمانی استقرار تھا. موت کو دیکھنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہاں تھا، میں نے وہ کالی مٹی اٹھائی سمندر کے، اس کے منہ میں گھسا دی کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہ آ جائے توبہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم بتا رہے ہیں کہ اتنے عجیب و غریب آدمی اور اتنا اللہ کے نافرمان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو سکتی، اور ایسے وقت میں جبکہ پوری زندگی اس کی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، ظلم و ستم کے ساتھ گزری. کہہ رہے کہ میں نے کالی مٹی لے کر اس کے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دیا کہ کہیں اس کے توبہ کے اوپر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے اور اللہ اس کو بخش نہ دے. اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجیے. سبحان اللہ. پیار ہو جاتا ہے اللہ سے. اللہ کو اس پڑھنے کے بعد اللہ سے محبت ہو جاتی. کتنا رحیم ہے وہ جی، کتنا رحیم ہے وہ. اور یہ فرشتہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہے، میں وہاں تھا. بولے فرشتہ مرتا نہیں فرشتہ جی. ہزاروں سال پہلے بھی میں تھا وہاں جب یہ واقعہ ہوا تو، اور اب میں بتا رہا ہوں، آئی وٹنس ہوں میں تو منہ میں گھسیڑ لاتا ہے اس کے. ہزاروں سال پہلے کا واقعہ نبی سے بیان کر رہا ہے. کون؟ جبرائیل. فرشتے بھی عجیب ہے نہیں؟ عجیب ہے فرشتے. اللہ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً.
آج ہم تیرے بدن کے ساتھ تجھے نجات دے دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے تو نشانی بن جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لاش کیریو کے میوزیم میں موجود ہے، لیکن تحقیق نہیں ہے، یہ تحقیقی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہی لاش ہے فرعون کی ہے۔ جی، اس میں سب سے بہترین بات ابن کثیر نے لکھی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان بعض بنی اسرائیل شکوا فی موتہ، یا فی موت فرعون، فرعون کی موت پر بعد بنی اسرائیل کو شک ہوا، مرا کہ نہیں مرا، زندہ ہے کیا؟ اب زندگی میں تو ظلم و ستم کیا، تو ارے مر گیا کہ زندہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فامر البحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا ان یلقیہ، اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دے، الا نجوۃ من الارض، نجوۃ من الارض ای المرتفع من الارض، ایک اونچائی کے اوپر جسے جبل فرعون کہا جاتا ہے، وہاں پر پھینک دے لے جا کر، پانی نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا، مرا ہوا تھا، روح نہیں تھی۔ بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، لیتحققوا موتہ وہلاکہ، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ مر چکا، ہلاک ہو چکا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ بقیہ وہ کیریوں میں اسی جو ہے فرعون کی لاش ہے یا کیا ہے، تحقیقی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ پروفیسر عبد المومن کی ایک بک میں نے پڑھی، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، پروفیسر عبد المومن قصہ فرعون و موسیٰ، چھوٹی سی کتاب ہے، 40-50 صفحے کی، آپ پڑھیے، اچھی تحقیق ہے اس کے اندر، شروع سے آخر تک پڑھیے، اردو میں ہے۔ کون ہے رائٹر اس کے؟ پروفیسر عبد المومن، تحقیق کی ہے انہوں نے، اور کتاب کا نام ہے قصہ فرعون و موسیٰ، اردو میں ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں، اچھی کتاب ہے، میری نظر سے گزر چکی ہے، تحقیق ہے وہ، وقت نہیں تو تفصیل بتاتا میں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اس سورہ کریمہ کی سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ جی بتایا گیا یہ آیت ہے، کون سی؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، سورہ یونس کی سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ کہا کہ یہ آیت ہے، اپنے نبی کو خطاب کر کے نبی نے، اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ جو چیز نہ نفع دے نہ نقصان پہنچائے اس کی عبادت مت کرو۔ فَإِن فَعَلْتَ، اے میرے حبیب اگر آپ بھی ایسا کریں، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظالم ہیں۔ بتائیے اشرف المخلوقین ہیں آپ، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ اشرف کوئی ہے نہیں۔ آپ بھی اگر یہ حرکت کریں گے شرک، تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ بھی ظالم ہو جائیں گے، آپ بھی ظالم ہو جائیں۔ یہ سب سے عجیب و غریب آیت ہے۔ یہ رہا 11ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔